بیان کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا جس سے اس کے سب گھر والے پریشان تھے، اور اس کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ اگر گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تھا تو وہ اسے طبیب یا حکیم کے پاس لے جانے کے بجائے سب سے پہلے ٹوٹ کے آزماتا تھا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا، اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے ایک لوہے کے صندوق میں ان پیسوں کو رکھتا اور اس صندوق کو لوہے کے ایک اور صندوق میں بند کر کے چابی اپنے گلے میں لٹکا لیتا تھا، اور وہ ہر منٹ کے بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ تو ایسے میں اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا، دیکھو اسلام میں فضول خرچی کرنا منع ہے، میں تو اسلامی اصولوں پر چل رہا ہوں اور تم بلا وجہ مجھے بہکاتی ہو۔ وہ اکثر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا کرتا تھا اور اس کے بچے اکثر بھوکے رہتے، فاقوں میں زندگی گزرتی، لیکن وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کنجوس آدمی بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کو یہ فکر ستانے لگی کہ یہ ساری دولت جو اس نے پوری زندگی جمع کی ہے، اب اس کا کیا ہوگا۔ اس بات کو لے کر وہ اکثر پریشان رہنے لگا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی کہ آپ کس بات پر غمزدہ ہے، آپ کو کیا دکھ ہے؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ دولت جائیداد جو میرے پاس ہے، جو میں نے جوانی سے لے کر اب تک سنبھال کر رکھی ہے، اب میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یقیناً یہ مال آپ کے بعد آپ کی اولاد کے پاس جائے گا۔ اب اس سے بات برداشت نہ ہوئی اور وہ کہنے لگا، اچھا محنت میں نے کی ہے اور میرا مال میرے بیٹے بیٹیاں کھائیں گے ہیں؟ میں کسی کو اپنا پیسہ نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھ لو۔ اس کی بیوی اسے لاچار نظروں سے دیکھتی اور کہتی، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ مال آپ کی گردن میں سانپ بن کر لٹک جائے گا، اور کیا فائدہ ایسے مال کو جمع کرنے کا جو نہ آپ کی دنیا میں کام آیا اور نہ ہی آپ کے آخرات میں۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے تو یقیناً یہ آپ کو فائدہ دیتا، لیکن وہ کنجوس آدمی اس کی بات نہیں سمجھتا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر نے جتنی رقم جمع کی ہے، جتنی جائیداد بنائی ہے، یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس آدمی کی ملاقات ایک ڈھونگی بوڑھے سے ہوئی جس نے ایک فقیر کا روپ بنا رکھا تھا، لیکن اندر سے وہ ڈھونگی تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اس ڈھونگی کے ساتھ اس کے اور بھی ساتھی تھے۔ اسے دیکھ کر کنجوس آدمی نے سوچا، میں اس سے مشورہ لیتا ہوں، یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا اور یہ بتائے گا کہ میں اپنی دولت کو کیسے سنبھال کر رکھ سکتا ہوں، اور مرنے کے بعد بھی یہ دولت میرے کیسے کام آ سکتی ہے۔ وہ بوڑھا جو عقل مند فقیر بنا ہوا تھا، دراصل وہ نہایت شاطر اور ٹھگ تھا، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر بیوقوف بناتا اور ان کا پیسہ ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کنجوس آدمی انتہائی بیوقوف ہے۔ اس نے اس کنجوس آدمی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ اس کے بعد اس کنجوس نے اس بوڑھے سے اپنی دولت اور تمام حال بیان کر دیا۔ تو ایسے میں اس جعلی فقیر نے کہا کہ بیٹا، تمہاری دولت ہمارے دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرات میں بھی۔ ہم تمہیں ایک تعبیذ دیتے ہیں اور تم ہمارا یہ تعبیذ اپنے پیسے والے ڈبے میں رکھ دینا، اور مرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے اس صندوق کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، اور ہمارے دیے ہوئے تعبیذ کی بدولت تمہاری جو دولت ہے وہ اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اور جسے تم وہاں اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی بیوقوف بھی یقین نہیں کرتا، لیکن جب عقل پر پٹی پڑی ہو اور انسان کا دل کالا ہو اور اس پر مہر لگ جائے تو ایسے میں ایسے انوکھے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے ڈھونگی بابا کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی، سن لو، تمہیں بہت فکر ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میرے کام نہ آئے گی، تو اب میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت والا جو صندوق ہے وہ میرے ساتھ ہی دفنا دینا۔ میرے پیسوں پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور تمہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تم ان کو پلوں میں باندھ لو۔ تو وہ نیک عورت خاموشی سے اپنے شوہر کو سن رہی تھی کہ کس قدر یہ بیوقوف انسان ہے، یعنی موت کا بھی یقین ہے لیکن اپنی دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے میں اس بات پر ضرور عمل کروں گی، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ تو کنجوس نے کہا کہ ایک بابا ملے تھے، ان کے بڑے مرید اور بڑے چاہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے ایک تعبیذ دی اور کہا ہے کہ اس تعبیذ کی مدد سے تم اگلی دنیا میں لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کرو گے، اور وہاں پر تمہارا جتنا دل چاہے تم لوٹانا۔ اسی لیے تم میری بات سنو، جب میں مر جاؤں تو میری دولت اور جائیداد پر تمہارا
और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा। उसने बीवी से कसम ली कि वो हर्फ व हर्फ उसकी वसीयत पर अमल करेगी। और जब कंजूस की मौत आई तो ये खबर सब जगह फैल गई। कंजूस के मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने के लिए कहा। बीवी अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें दौलत रखी हुई थी, और संदूक को कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए। ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थी कि ये कैसा लालची इंसान था, लिहाजा घर से जनाजा गया और साथ में वो संदूक भी चला गया। मैयत दफनाकर सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी से कहा, किस वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी? बीवी ने ढोंगी बाबा का किस्सा उस रिश्तेदार को बता दिया और कहने लगी, जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया है वो ही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि या अल्लाह, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। या अल्लाह, मेरे बच्चों का हक इस तरह से किसी और के हवाले ना हो जाए। या अल्लाह, इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू अपने बंदों का सबसे ज्यादा हक अदा करता है। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह से तू जाया नहीं होने देना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उस औरत ने अपने रिश्तेदार से कहा कि तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहां मौजूद है या नहीं, और तुम देखना मेरा जो अल्लाह है मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। उसने एक औरत का वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग छुपकर उसे देख रहे थे। वो जाली बाबा और उसके चेले कब्र खोद रहे थे, लेकिन अभी उसने कब्र खोदना ही शुरू किया था कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई, और वो आग आसमान से बातें कर रही थी, और अंदर से चीखों पुकार की आवाज आ रही थी कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूं मैं इस माल से, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया, मैंने कभी उसको ये पैसा नहीं दिया, मैंने किसी की मदद नहीं की, मैंने सदका व खैरात नहीं किया, मैंने ज़कात नहीं दी, मैंने अपने अमल को पाक नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। वो मेरे सामने बिलखते रहते थे, रोते रहते थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया, और आज ये सांप मेरे गिर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद भी वो जाली फकीर वो संदूक निकालता रहा। जब वो जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक से वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फकीर को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद वो दोनों ही उस कब्र में दफन हो गए। तो दोस्तों, ऐसा अंजाम होता है लालची और बेगैरत इंसानों का। इसीलिए जितना हो सके सदका खैरात करें, दौलत का ज्यादा गुमान न करें, हलाल की रोटी खाएं और दूसरों की मदद करें। अल्लाह का बस यही पैगाम है, और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह।